اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا بھی ہوئی اور وہ مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا تھا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مصروف تھی۔ امام حسن نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب ہی تو تھا۔ سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں ہے اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے منہ سے نکل کر گرتے۔ ذرا سوچئے یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ حسنین کریمین سید الصابرین کے نواسے ہیں۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم اس کو قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ تو ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں بھی مسکرا رہے ہو حسن، جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نا نانا جان کی حدیث معراج مکمل ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا محل کس کا ہے اور لال محل کس کا ہے؟ کہا کہ لال محل تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا محل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا
حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کیک کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا! نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ جب مروان نے حضرت حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم ہے، شاید غم حسنین کا موسم قریب ہے۔